کروڑوں شائقین کرکٹ کی سانسیں بحال، پاکستان بھارت سے میچ کھیلنے پر تیار، بات رکھنے پر سری لنکن صدر کا پاکستان سے اظہار تشکر، ساتھ ہی بھارتی میڈیا رونا پیٹنا شروع ہو گیا، پاکستان کی رضامندی کو بھارتی شکست قرار دے دی، کہا آئی سی سی نے جھکا دیا، کہا ہمیں نہ چاہتے ہوئے بھی پاکستان سے ہاتھ ملانا پڑے گا، یہ بھارت کی بے عزتی ہے۔ بعض تجزیہ کاروں کا انٹرنیشنل کرکٹ کو پاکستان کے بغیر بیکار کہنا پڑا، کچھ کا کہنا تھا پاکستان نے بنگلہ دیش کو جیت لیا۔ بھارتی بورڈ کے راجیو شکلا نے پاکستان کی رضامندی کو بگ نیوز قرار دیا۔ کانگریس کے ششی تھرور نے کہا سیاستدان سیاست کریں لیکن کھلاڑیوں کو کھیلنے دیں۔ ہمارا اپنا کوئی اس کا ذاتی مقصد نہیں تھا اس میں کہ ہم اپنا کوئی ذاتی مقصد نکالتے، وہ جو مرضی باتیں کر لیں اس کے اوپر، ہمارا مقصد صرف بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا اور اسی کے اوپر گورنمنٹ نے فیصلہ کیا، اور جب ان کی چیزیں مانی گئی، ایکنالج ہوا کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، تو اس کے بعد ہم واپس کیے۔ بھارت سے میچ کے بائیکاٹ کا مقصد صرف بنگلہ دیش کو عزت دلانا تھا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا دو ٹوک موقف، کہا جسے جو مرضی آئے کہے لیکن پاکستان نے میچ کھیلنے کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی۔ پاکستان کی رضامندی نے سوئے ہوئے ورلڈ کپ میں جان ڈال دی، ممبئی سے کولمبو کے فضائی ٹکٹس راتوں رات آسمان پر پہنچ گئے، کرائے میں 2 لاکھ پاکستانی روپے تک اضافہ، کولمبو میں مایوس ہوٹل انڈسٹری کی بھی چاندی، منسوخ کردہ بکنگ سے زیادہ ہوٹل بک ہونے لگے، ہائی وولٹیج ٹاکرا 15 فروری کو شیڈیول ہے۔ ملاقات ہوگی سر؟ ملاقات جی ہو گئی ہے بالکل۔ کتنا دورانیہ رہا ہے؟ آپ دیکھیے نہیں، میں 3 گھنٹے کے بعد 3.5 گھنٹے کے بعد باہر نکلا ہوں، تو جیسے جو سپریم کورٹ کا حکم تھا اس کے مطابق ملاقات کروا دی گئی ہے۔ ملی ہے سر آپ کو؟ جی وہ ہو گیا۔ صحت کے متعلق بتا دیں کہ کیسی صحت ہے خان صاحب؟ باقی رپورٹ میں آپ دیکھیے گا۔ پی ٹی آئی وکیل سلمان صفدر کی بانی سے 3.5 گھنٹے طویل ملاقات، سپریم کورٹ کے مقرر کردہ فرینڈ آف کورٹ بیرسٹر سلمان صفدر نے ملاقات کے بعد گفتگو میں بانی پی ٹی آئی کی صحت کو تسلی بخش قرار دے دیا، کہا رپورٹ سپریم کورٹ میں کل جمع کرائیں گے۔ سلمان اکرم راجہ بولے خواہش ہے عدالت کے ساتھ کی گئی کمٹمنٹ کا مکمل پاس رکھا جائے، تاکید کی گئی ہے میں میڈیا سے کوئی بات نہ کروں۔ دباؤ دھمکیوں، بند کمروں کے فیصلوں یا بانی کے نظریے کو نظر انداز کر کے کوئی سمجھوتا نہیں کروایا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کہتے ہیں ہمیشہ صرف خیبر پختونخوا عوام کے مفاد کی بات کروں گا۔ جنید اکبر بولے یہ کب کہا استعفیٰ دے رہا ہوں، بولنے کا وقت نہ ملا تو الگ سیٹ الاٹ کراؤں گا۔ ملاکنڈ ڈویژن کا انتظام پولیس اور سول انتظامیہ کے حوالے کرنے کا فیصلہ، پشاور میں سیکیورٹی صورتحال پر اجلاس، اگلے مرحلے میں اس ماڈل کو خیبر پختونخوا کے متاثرہ اضلاع بالخصوص خیبر، اورکزئی اور کرم میں مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ سانحہ گل پلازہ کمیشن نے کمشنر اور سیکریٹری قانون کو طلب کر لیا، ذرائع کے مطابق دونوں کل دوپہر 12 بجے کمیشن میں پیش ہوں گے۔ گیزٹ نوٹیفیکیشن ملنے کے بعد کمیشن نے باقاعدہ کام شروع کر دیا، 8 ہفتے میں رپورٹ پیش کی جائے گی۔ سانحے میں 79 افراد لقمہ اجل بنے تھے۔ پنجاب کے تمام جو بھی خدمات ہیں، وسائل ہیں، جس قسم کی بھی آپ کو کوآپریشن کی سپورٹ کی ضرورت ہے، جس قسم کے لیے چیلنجز جو آپ کو درپیش ہیں، میں آپ کو صرف یہ یقین دلانا چاہتی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ بلوچستان کے لیے پنجاب کے وسائل اور خدمات حاضر ہیں، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی پیشکش، کہا بلوچستان کو مختلف چیلنجز کا سامنا ہے، وزیر اعلیٰ سرفراز بگٹی موجودہ حالات میں بہت اچھا کام کر رہے ہیں، دعا ہے بلوچستان جلد امن کا گہوارہ بنے۔ غزہ کو نیست و نابود کرنے کے بعد اسرائیل کی نظریں مغربی کنارے پر، امریکہ اور برطانیہ نے قبضہ پلان مسترد کر دیا، برطانیہ کا فیصلہ واپس لینے کا مطالبہ، اقوام متحدہ کی بھی مذموم حرکت کی مذمت، مغربی حصے میں اسرائیلی فوج کی گولہ باری، مغربی حصے میں رہائشی عمارت پر فضائی حملے میں 4 فلسطینی شہید، صہیونی طیاروں کے رفح شہر پر 5 حملے۔ ایپسٹین فائلز کے اجرا پر برطانوی سیاست میں تلاطم خیزی، وزیر اعظم سٹارمر کے استعفے کی 6 مگویاں، بیشتر وزراء بھی سٹارمر کے حامی، اسکاٹ لینڈ لیبر کے رہنما انس سرور کا قیادت کی تبدیلی کا مطالبہ، ایپسٹین کی دوست گیسلین میکسویل کہتی ہیں کہ ٹرمپ معافی کا اعلان کریں تو وہ گواہی دینے کو تیار ہیں، کانگریس کی ہاؤس کمیٹی میں سوالات کا جواب دینے سے انکار، گیسلین کم عمر لڑکیوں کی اسمگلنگ کے جرم میں ٹیکساس کی جیل میں قید ہیں۔
جاتی سردی لوٹ آئی، خیبر پختونخوا کے شمال میں بارش اور برفباری کا سلسلہ جاری۔ مالم جبہ، کالام اور مؤڈن میں سفید گالوں کی برسات، کاغان میں برفباری کا چوتھا اسپیل، سردی کی شدت بڑھ گئی۔ شانگلہ میں بھی بارش اور برفباری، محکمہ موسمیات کا پشاور سمیت کئی اضلاع میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیشگوئی۔ کھاڑیا میں 9ویں بین الاقوامی پاکستان آرمی ٹیم اسپرٹ مقابلے اختتام پذیر۔ فیلڈ مارشل نے جدید جنگی تقاضوں سے ہم آہنگی کے لیے کثیر القومی مشقوں کی اہمیت پر زور دیا۔ کہا کردار، جرت اور قابلیت پاک فوج کے بنیادی اقدار ہیں۔ سپہ سالار نے ٹیموں کی غیر معمولی پیشہ ورانہ مہارت، آپریشنل قابلیت اور بلند حوصلے کو سراہا۔ مقابلوں میں سعودی عرب، ملیشیا، ترکیہ، امریکہ اور ازبکستان سمیت 19 ممالک شریک ہوئے۔ کراچی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے اے این پی کے ضلعی رہنما جلیل خان قتل، مقتول کو قائد آباد اسپتال چورنگی کے قریب گولیوں کا نشانہ بنایا گیا۔ پولیس نے واقعے کو دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا۔ چند روز پہلے مقتول نے کچھ افراد کے خلاف پولیس میں درخواست دی تھی۔ واقعے کے بعد علاقہ مکینوں کا احتجاج، ٹریفک کی روانی متاثر۔ فیصل آباد چلڈرن اسپتال میں زیر علاج 2 ماہ کی بچی اغوا، سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملزمہ کو بچی لے جاتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ پولیس کے مطابق ملزمہ نے بچی کی والدہ سے دوستی کر رکھی تھی۔ مغویہ کی والدہ وارڈ سے باہر گئی تو ملزمہ بچی کو لے کر فرار ہو گئی۔ اباڑوں کے کچے میں 26 روز سے آپریشن جاری۔ شہزاد و شر نے ساتھیوں سمیت ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا۔ ویڈیو بیان جاری۔ سیکیورٹی فورسز کا کہنا ہے ڈاکوؤں کے مکمل خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ کراچی کی جیولری شاپ میں 40 لاکھ کے طلائی زیورات کی ڈکیتی کا ڈراپ سیل۔ دکان مالک مہروز کا جھوٹی اطلاع دینے کا اعتراف۔ کہا قرض ادائیگی کے لیے مہلت حاصل کرنا چاہتا تھا، اسی وجہ سے ڈرامہ رچایا۔ پولیس نے شواہد کی عدم موجودگی اور بیانات میں تضاد پر اطلاع مشکوک قرار دی۔ واقعہ پریڈی تھانے کی حدود میں پیش آیا۔ سوشل میڈیا پر طالبات کی تصاویر کا غلط استعمال روکنے کے لیے بڑا اقدام۔ سندھ کے سرکاری گرلز کالجز میں فوٹوگرافی پر پابندی عائد۔ ڈائریکٹر کالجز کا کہنا ہے خلاف ورزی پر پرنسپل اور عملے کی خلاف کارروائی ہوگی۔ خیبر پختونخوا کی جامعات میں طالبات کا تحفظ، طلبہ و طالبات کے میل جول پر سخت ضابطۂ اخلاق نافذ۔ پشاور یونیورسٹی ہراسانی کیس پر انکوائری کمیٹی تشکیل دے دی گئی۔ بنگلہ دیش میں جین زی انقلاب کے بعد پہلے عام انتخابات میں جمعرات کو ووٹ ڈالے جائیں گے۔ انتخابی مہم کا وقت ختم۔ 300 نشستوں پر 1981 امیدوار مد مقابل۔ جماعت اسلامی 11 جماعتی اتحاد کے ساتھ میدان میں۔ خالدہ ضیاء کی بی این پی اور جماعت اسلامی اتحاد میں کڑا مقابلہ متوقع۔ حسینہ واجد کی جماعت پر الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی ہے۔ نوجوان نسل میں بھارت مخالف جذبات عروج پر۔ سعودی عرب میں ورلڈ ڈیفنس شو، پاک فضائیہ کے شاہینوں نے لوہا منوا لیا۔ JF-17 تھنڈر بلاک 3 اور سپر مشاق ٹرینر طیاروں کی شرکت۔ طیارہ BBR جدید جنگی تقاضوں کے مطابق ہے۔ پشاور بھی PSL کے رنگوں میں رنگے گا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کی زیر صدارت اجلاس میں میچ کروانے کا فیصلہ۔ چیئرمین PCB محسن نقوی بھی شریک تھے۔ T20 ورلڈ کپ میں امریکہ پاکستان کے ہدف 191 کے تعاقب میں۔ صاحبزادہ فرحان کے 41 گیندوں پر 73 رنز۔ بابر اعظم 46 رنز بنا سکے۔ امریکی ٹیم میں پاکستانی نژاد فاسٹ بالر احسان عادل شامل۔ احسان پاکستان کی جانب سے 2015 کا ورلڈ کپ کھیل چکے ہیں۔ اور شمالی چین کے شہر تیانجن میں جنوان یونلنگ سیاحتی ڈیک سے رات کے وقت شہر کے دلکش مناظر، مشہور فیرس ویل بھی نمایاں۔